السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے عشرہ مبشرہ میں سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا تھا: من اراد ان ينظر الى شہید یمشی علی رجلیہ فلینظر الى طلحہ۔ جو شخص کسی ایسے شہید کو دیکھنا چاہتا ہے جو اپنے پیروں پر ابھی بھی زمین پر چل رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ حضرت طلحہ کو دیکھ لے۔ وہ طلحہ کو دیکھ لے، وہ گویا کہ زمین پر چلتے پھرتے شہید ہیں۔ یہ غزوہ احد کے موقع پر آپ کی جو عظیم کارکردگی تھی، جس کا بھی ہم قریب میں ذکر کریں گے، تو اس کارکردگی کے نتیجے میں آپ نے فرمایا اگر کوئی زمین پر چلتا پھرتا شہید کو دیکھنا چاہے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ! طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ان 8 لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا، یعنی 8ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیے، اور آپ ان 6 اہل الشورى میں سے ہیں جن کا انتخاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اور اسی طرح قریش کے معزز لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو آپ کا نام ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو آپ کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں کہاں جا کے ملتے ہیں آپ؟ مرہ بن کعب سے آپ ملتے ہیں۔ مرہ بن کعب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے ملتے ہیں۔ خاندان قریش سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ الصعبہ بنت عبداللہ، الصعبہ صاد عین با تا، الصعبہ بنت عبداللہ، یہ یمن کی رہنے والی تھیں، یمن سے آئیں، آپ نے اسلام قبول کیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا بھی موقع عطا کیا۔ مکے میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ہجرت سے 15 سال پہلے، اور بعض نے کہا کہ ہجرت سے 28 سال پہلے، 20 پر 8 سال پہلے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے قبول اسلام کے سلسلے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ جوانی کے مرحلے میں دور میں زیادہ سفر کیا کرتے تھے تجارت کی غرض سے۔ جب ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں آپ تھے، اور بصرہ اور کوفہ یہ عراق کی 2 مشہور بستیاں ہیں، تو بصرہ میں جب آپ تجارت کی غرض سے پہنچے، وہاں ایک عیسائی عالم سے ملاقات ہوئی، اور اس عیسائی عالم نے خبر دی کہ تمہاری سرزمین مکہ میں آخری زمانے میں ایک نبی کے آنے کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے، اور وہ یہی زمانہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید وہ مبعوث ہو گئے ہوں گے۔ تو آتے ہیں اور مکے میں دریافت کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، اور جب ذکر کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، ہاں ابھی ہم نے بھی اسلام قبول کیا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بالفور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سبحان اللہ آپ اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی 2 بنیادی صفات تھیں۔ پہلی صفت یہ ہے شجاعت و بہادری میں آپ بہت معروف تھے، اور دوسری بنیادی صفت یہ کہ جود و سخا میں اللہ کی راہ میں خوب نوازتے تھے۔ اللہ نے آپ کو کافی برکت دی آپ کے مال اور آپ کی تجارت میں۔ صحابہ کے مالدار طبقے میں آپ کا شمار ہوتا ہے، مالدار تجار تاجروں میں آپ کا جو ہے نام آتا ہے۔ اور جود و سخا کی اگر بات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو نوازا، اللہ کی راہ میں خوب آپ نے جو ہے یعنی مالا مال کیا۔ جیسے آپ کے حوالے سے لکھا ہے نمبر 1، آپ نے کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے آپ نے اسے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد ایک اور کنواں آپ نے خریدا جو مسلمانوں کے نام پر دے دیا آپ نے۔ اور دوسرا، بہت سارا مال اسلامی لشکر کو تیار کرنے کے لیے آپ صرف کر دیا کرتے تھے۔ آپ اکثر جو مال خرچ کرتے وہ مجاہدین کو تیار کرنے کے لیے، تو ایسا عظیم کارنامہ آپ نے انجام دیا۔ اور اسی طرح تیسرا، جنگ بدر کے موقع پر جو قیدی بنا کر لائے گئے، ان میں سے 10 قیدیوں کا فدیہ آپ نے اپنے مال سے دیا۔ 10 قیدیوں کا فدیہ جو مقرر کیا گیا تھا، تو وہ فدیہ آپ نے اپنے جو ہے مال سے ادا کیا، تاکہ مسلمانوں کی صف میں کچھ مضبوطی آئے۔ اور نمبر 4، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سال میں ایک مرتبہ ہر سال پابندی سے 10,000 درہم بھیجا کرتے تھے، 10,000 درہم بھیجا کرتے تھے، تاکہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ ان روپیوں کو، پیسوں کو، ان دراہم کو غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اور آپ کی پانچویں کارکردگی یہ تھی کہ آپ کے قبیلے اور محلے کے وہ قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ جو قرض کی وجہ سے اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہوتے، ایسے لوگوں کو قرض سے بچانا اور نکالنا، سبحان اللہ، یہ آپ کی خاص پہچان اور خاص صفت تھی۔ اور خاص کر آپ کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو غزوہ احد کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، غزوہ احد کے موقع پر آپ نے جو عظیم کارکردگی پیش کی، سبحان اللہ، تاریخ کے صفحات میں وہ ابھی تک محفوظ ہیں۔ جب جنگ احد کے دوسرے مرحلے میں دشمنان اسلام نے اللہ کے نبی اور مسلمانوں کو پریشان کیا، تو اس موقع پر جب دشمن اللہ کے نبی کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے تیر کے ذریعے اللہ کے نبی پہ وار کرنا چاہا، تو اللہ کے نبی کی طرف آنے والا ہر تیر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ اور اپنے جسم کے ذریعے اس کو اپنے یہاں لے رہے تھے اور اللہ کے نبی کو بچا رہے تھے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ کہ اس جنگ میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک ہاتھ شل ہو جاتا ہے، کام کیے بغیر رہ جاتا ہے۔ دراصل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اسی موقع پر فرمایا، اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے ایسے شہید کو جو زمین پر چل پھر رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ اللہ کے نبی کو بچانے کا عظیم کارنامہ آپ نے میدان احد میں جو ہے پیش کیا، اور اپنی بہادری کے جوہر بھی وہاں دکھلائے۔ اسی لیے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بھی احد کا ذکر کرتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا نام ضرور لیا کرتے اور اپنی زبان سے ضرور یہ کہا کرتے، ذالک کلہ یوم طلحہ، وہ پورا کا پورا طلحہ کا دن تھا، یعنی احد کا پورا دن پورا کا پورا وہ طلحہ کے نام تھا۔ طلحہ کی کارکردگی، طلحہ کی شجاعت و بہادری رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، تو ہمیشہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ذکر کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اہل علم نے آپ کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں احد کا پہاڑ حضرت ابو بکر، عثمان اور عمر رضی اللہ عنہم کے ٹہرنے سے اللہ کے نبی کے ساتھ حرکت کرنے لگا، تو اسی طرح سے یعنی حرا نامی پہاڑ بھی ایک مرتبہ حرکت کرنے لگا۔ تو اس میں کون کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تھے، عثمان و علی رضی اللہ عنہما تھے، اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے، جس کی وجہ سے وہ پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک چیپٹر باندھا ہے، ایک باب باندھا ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے فضائل اور آپ کی فضیلتوں کے سلسلے میں۔ جو چیپٹر باندھا ہے اس میں آپ نے لکھا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو عنہ راض، اللہ کے نبی جب وفات پائے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی حضرت طلحہ سے بہت خوش تھے، بہت راضی تھے اللہ کے نبی۔ تو یہ آپ کی فضیلت میں انہوں نے ذکر کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں آپ کی ازدواجی زندگی کو تو سبحان اللہ، آپ کی ازدواجی زندگی میں بعض بیویوں کے نام ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے حمنہ بنت جہش کا نام سر فہرست آتا ہے۔ حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح کیا۔ اسی طرح سے خولہ بنت القعقاع، خولہ بنت القعقاع سے بھی آپ نے نکاح کیا۔ ام ابان بنت عتبہ سے بھی آپ نے نکاح کیا۔ اسی طرح ایک اور بیوی ام کلثوم بنت ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے بھی آپ نے نکاح کیا۔ اسی طرح ایک اور بیوی ام الحارث بنت قسامہ، ام الحارث بنت قسامہ۔ تو آپ کی ازواج آپ کی زوجات دیکھیے، پھر دوبارہ میں کہتا ہوں، نمبر 1 حمنہ بنت جہش، ہا میم نون تا، ہا لکھیے جو حروف حلقی میں سے جو وسط حلق سے نکلنے والا ہا، حمار، حمنہ بنت جہش، اس کے بعد رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2 خولہ بنت القعقاع۔ نمبر 3 ام ابان بنت عتبہ۔ نمبر 4 ام کلثوم بنت ابی بکر۔ نمبر 5 ام الحارث بنت قسامہ، ام الحارث بنت قسامہ، قاف سین الف میم تا۔
ایک اور نام بھی ذکر کرتے ہیں نمبر 6، جیسے سعدہ بنت عوف، سین عین دال یا کھڑا زبر سعدہ، سعدہ بنت عوف۔ اور آپ کے بیٹوں کی بھی ایک لمبی فہرست اہل علم میں ذکر کیا ہے۔ آپ کے بیٹوں میں محمد، اور اسی طرح سے موسیٰ، یعقوب، عمران، اسماعیل، اسحاق، زکریہ، یوسف، یحییٰ، عیسیٰ، صالح رضی اللہ عنہم۔ محمد، عمران، موسیٰ، یعقوب، اسماعیل، اسحاق، زکریہ، یوسف، یحییٰ، عیسیٰ اور صالح رضی اللہ عنہم۔ اور آپ کی بیٹیوں میں ایک کا نام آتا ہے عائشہ، ایک کا نام آتا ہے عائشہ، ایک اور کا نام آتا ہے مریم۔ تو اس طرح جو ہے 2 کا نام اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ اور روایت حدیث کی اگر ہم بات کریں تو سبحان اللہ، آپ رضی اللہ عنہ نے بعض احادیث کو روایت کی۔ کم روایت کرنے والے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ 30 پر 8 احادیث آپ نے روایت کی، 30 پر 8 احادیث آپ نے روایت کی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 20 پر 3 اور 20 پر 4 آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوتی ہے، اور بعض دیگر صحابہ بھی اس آیت کی شان نزول میں اہل علم نام ذکر کرتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اللہ نے آیت نازل کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ اللہ کے بعض ایمان والے بندے ایسے ہیں جو اللہ سے جو انہوں نے وعدہ کیا، اس وعدے کو انہوں نے سچ کر دکھلایا اور اپنے وعدے کو انہوں نے پورا کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ غزوہ احد میں، احد سے پہلے انہوں نے یہ وعدہ کیا، اگر اللہ کی راہ میں مجھے دوبارہ لڑنے کا موقع ملے تو میں پوری جان بازی سے مقابلہ کروں گا۔ اور سبحان اللہ، سب سے زیادہ اہل علم نے غزوہ احد میں جس کی کارکردگی کو نقل کیا، خاص کر اللہ کے رسول کو بچانے میں دیگر صحابہ بھی تھے وہاں پر، لیکن حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی قربانی اور کارکردگی اور بہادری کو ہم بھول نہیں سکتے۔ 70 سے زائد زخم آپ کے جسم پر تھے۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی جیسا کہ شہادت آپ کی احد میں ہوئی، تو سبحان اللہ آپ کی بہن نے انگلیوں کے پور کو دیکھ کر پہچانا کہ حضرت انس بن نضر ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو اسی طرح سے حضرت طلحہ سبحان اللہ رضی اللہ عنہ 70 سے زائد زخم آپ کے جسم پر تھے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے طلحہ کو دیکھا احد کے دن کہ وہ تیروں کی بارش کو اپنے جسم اور سینوں پر لے رہے تھے، اور جسم سے جب خون نکلتا تو اس خون کو پوچھتے جاتے اور آنے والے تیر کو روکتے جاتے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے خوش ہو کر فرمایا، اگر کوئی زمین پر چلتا پھرتا شہید کو دیکھنا چاہے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے۔ ایسے بڑے عظیم صحابی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، اور آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں بشارت دی کہ آپ کی شہادت ہوگی اور شہید ہو کر آپ کی وفات ہوگی۔ سبحان اللہ، آپ کی شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہوتی ہے۔ ایک اہم مسئلہ رونما ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو قائم کرنے سے پہلے ان لوگوں سے بدلہ لینا چاہیے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا۔ یہ بعض لوگوں کا مدعا تھا، اور اس میں سر فہرست حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان دونوں کی سوچ یہی تھی کہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو قائم کرنے سے پہلے امت میں ان لوگوں کو جو ہے چن چن کر بدلہ لینا ہے جنہوں نے تیسرے خلیفہ کو شہید کیا، یہ ان کا موقف تھا۔ تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مؤیدین میں، ان کو خلافت پر بٹھانے والوں کے درمیان اور ان کے درمیان میں سوچ میں اختلاف جب پیدا ہوا تو دونوں کے درمیان ایک لڑائی ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اسے جنگ جمل کی لڑائی کہتے ہیں۔ اس جنگ جمل کی لڑائی میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں۔ 30 پر 6 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ اللہ غریق رحمت کرے، اللہ صحابہ کی زندگی سے ہمیں اسباق اور نصائح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اللہ ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔